انیسہ یہ فرمائیں کہ جو دیگر مذاہب ہیں دنیا میں، زرتشتیزم ہے، تاؤزم ہے، جاپان وغیرہ چین کے علاقے میں، ان میں تہواروں کا، عید کا کوئی تصور ملتا ہے؟ کس طرح سے ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ دیگر مذاہب کی طرح ان مذاہب میں بھی خوشی اور مسرت کے بعض مواقع ہیں جس میں شکرانے کی باتیں ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اکل و شرب کا بھی اس میں شغل ہوتا ہے، اور وہ سارے لوازمات شامل ہوتے ہیں جو ایک عید میں ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اگر میں زرتشتزم کی بات کروں، جسے پاکستان یا ہندوستان میں پارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک ایسا تہوار جو اب پارسیوں کے علاوہ بھی دنیا میں منایا جاتا ہے، کافی مشہور ہے۔ اکثر احباب نے سن رکھا ہوگا جشن نوروز کے بارے میں، جو ایران سمیت افغانستان، عراق وغیرہ کے ممالک میں بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ جشن نوروز دراصل پارسی مذہب کا یا زرتشتیوں کا تہوار ہے، اور اس تہوار کو ایران اور اس کے گرد و نواح کے ممالک بڑے فخر سے اور مذہبی روایات سے ہٹ کر ملکی رسوم و رواج کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ تاریخ تبری اور عمر خیام وغیرہ نے اس تہوار کی اور ان رسومات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جو اس تہوار میں شامل ہیں، جس میں کھانے پینے کے علاوہ شکرانے کے طور پر بعض دعائیں بھی ہوتی ہیں، معبد میں بھی جایا جاتا ہے، پارسی مذہب والا پارسی معبد میں جاتا ہے، اور مسلمان اپنے طریق سے دعائیں کر کے اس تہوار کو مناتے اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر چینی مذاہب کی بات کریں، آپ نے تاؤزم کا ذکر کیا، تاؤزم یا کنفیوشسزم میں، چینی مذاہب میں بھی چینی لوگ قمری سال کو مانتے ہیں، لیکن وہ چین کا قمری سال ہے جو عام طور پر جنوری یا فروری کے مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ چینی احباب اس تہوار کو بڑے زبردست اہتمام سے مناتے ہیں۔ سرخ رنگ کے برقی کمکمے روشن کیے جاتے ہیں۔ اژدہا جو ہے وہ بعض جگہوں پر تو شاید خوف کی یا ڈر کی علامت ہو، لیکن چینی مذاہب میں اژدہا بڑے تقدس کی علامت ہے، بڑا اس کو محترم سمجھا جاتا ہے، اور خدا کی قدرت کی جلوہ گری جو ہے وہ اژدہا میں ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اژدہا کو بھی وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، سڑکوں پر اس کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں، اور برقی کمکمے روشن کر کے روایتی پکوان اور کھانے کھا کر چینی لوگ اپنے قمری سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاپانی مذاہب کی بات کریں، جس میں شنتوئزم یا جاپان کے دیگر رسوم و رواج شامل ہیں، تو اس میں تہواروں کی بہت کثرت ہے۔ نئے سال کا تہوار بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور نئے سال کو جاپانی اس طرح مناتے ہیں، دنیا میں مغربی ممالک میں خاص طور پر اس کے لیے کئی طرح کے اہتمام ہوتے ہیں، لیکن جاپانی لوگ رات 12 بجے کے بعد معبد میں جا کر دعا کر کے نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نئے سال سے جو پہلے دن ہوتے ہیں وہ بڑی خاموشی سے گھروں میں گزارتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، وقار عمل کرتے ہیں، تو گویا اس میں بھی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام بھی ہے۔ نئے سال کے حوالے سے خاص پکوان بھی کھائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جاپان میں فصل کے اگانے کا وقت اور فصل کا تیار ہونا، یہ خاص تہواروں کے مواقع ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کی اتنی اہمیت ہے کہ جاپان میں گندم کی بجائے چاول کی فصل کاشت ہوتی ہے، تو چاول کی فصل کو خاص ایک مذہبی تہوار کا رنگ دیا جاتا ہے۔ فصل جب اگائی جاتی ہے تو اس کو جاپان کے جو شہنشاہ ہیں وہ خود علامتی طور پر اگا کر اس سیزن کا افتتاح کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں یہی بات شامل ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اپنے خدا کے حضور یہ التجائیں ہوتی ہیں کہ یہ فصل بخیریت مکمل ہو، اور جب فصل پک چکتی ہے تو پھر اس کی کٹائی کے وقت بھی خاص شکرانے کا اظہار اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو موسم بدلتے ہیں، نیا موسم آتا ہے، جاپان میں اس طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں جن میں سڑکوں پر جلوس نکلتے ہیں، دعاؤں کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے، شکرانے کا اظہار بھی ہوتا ہے، اچھے پکوان کھائے جاتے ہیں، اکل و شرب کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ گویا یہ سب تہوار جن کا میں نے ذکر کیا اس مفہوم کی طرف اشارہ ہیں کہ گویا اسلام کی عید کی طرح یہ بھی ان اقوام کی یا ان مذاہب کی عید کا رنگ رکھتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔